الحمدللہ صاحب الجلالہ والصلاة والسلام علی صاحب الرسالہ محمد سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ معزز علماء کرام اور مدرسہ فیض العلوم کے ذمہ داران و گرامی قدر اساتذہ اور حاضرین جلسہ، تقریریں جس مقصد کے لیے یہ اجلاس منعقد کیا گیا تھا، اس مقصد پہ ہمارے تمام مقررین اور علماء نے بخوبی روشنی ڈالی اور وہ تمام نصیحتیں اور باتیں آپ کے سامنے رکھی جس پر آپ کو اور ہم سب کو عمل کرنا ہے۔ میں شکر گزار ہوں اور بہت ہی ممنون ہوں ان حضرات کا جو میری عزت افزائی کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کلاه گوش دہقاں بآفتاب رسید، ایک ایسے نااہل کو کسی جلسے کی صدارت دینا یا اس کو صدارت سے نوازنا گویا اس کی حوصلہ افزائی ہی ہے۔ میں اس میدان کا آدمی نہیں ہوں، مگر پھر بھی اس دہقان کو کی عزت افزائی کی گئی، اس کے لیے میں تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں منتظمین جلسہ کا اور ذمہ داران مدرسہ کا۔ میں چند باتیں جو میرے دل میں ہیں میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ یہ جلسہ ایک تو وہ طلباء جنہوں نے قرآن کریم کا حفظ کیا ہے اور اس کی تکمیل کی ہے، ان کی حوصلہ افزائی میں اس جلسے کا انعقاد ہوا۔ وہ تو اس لائق ہے کہ اس سے بڑا جلسہ منعقد کیا جاتا اور ان کی حوصلہ افزائی کی جاتی، اس لیے کہ ان کے سینے میں ایک ایسا کلام ہے جو ہمارا، جس کے اوپر ایمان لانا ہمارا بنیادی عقیدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، کہ یہ کتاب جس پر اسلام کے حلقے میں داخل ہونے کے لیے بنیادی طور پر ایمان لانا ضروری ہے، اس کو ہم نے دنیا جہان کی طرف بھیجا، آخر نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ذریعے تم تک پہنچایا اور اس کی ہم حفاظت بھی کریں گے۔ گویا قرآن یہ کہتا ہے کہ ہم نے جو کتاب شریعت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے واسطے سے تم تک پہنچائی، اس کی حفاظت ہمارا کام ہے، مگر کسی چیز کی حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کے اسباب پیدا فرمائے ہیں۔ من جملہ قرآن کی حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان مدارس کو وجود بخشا کہ طلباء کی حفاظت کریں، ان کی تربیت کریں، ان کو قرآن سکھائیں، ان کو قرآن یاد کرائیں۔ گویا حفاظت کا ایک طریقہ یہ ہے۔ تو یہ طلباء جو آپ کے سامنے ابھی دستار تکمیل حفظ سے منور ہوئے ہیں یا آپ نے ان کو دستار دی ہے، وہ گویا ایک جز ہے قرآن کریم کی حفاظت کی، جس کا اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے۔ یہ تو الفاظ کی حفاظت ہے جو ان کے سینوں میں ہے، اللہ تعالیٰ نے معانی کی حفاظت کا بھی وعدہ کیا ہے۔ معانی کی حفاظت کا وعدہ اس طرح کیا ہے کہ ایسے افراد اس قوم میں پیدا ہوں گے جو قرآن کو سمجھیں گے، قرآن کے جو حقوق ہیں ان کی ادائیگی کریں گے۔ قرآن جس طرح ایک معجزہ ہے اور ابدی معجزہ ہے،
یاد رکھیے کہ انبیاء سابقین کو جو معجزے دیے گئے ان کے اندر ابدیت اور دوامیت نہیں تھی، دوام نہیں تھا، مگر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جو یہ معجزہ قرآن دیا گیا یہ ابدی ہے اور ہمیشہ رہے گا، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے۔ تو جہاں الفاظ کی حفاظت، وہی معانی کی حفاظت اور وہی ان حضرات کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے لیا ہے جن کے سینوں میں قرآن ہے۔ تو قرآن یوں ہی نہیں کہ آپ صرف پڑھ لیں اور اس کو سمجھیں نہیں اور اس کا جو پیغام ہے اس کو عام نہ کریں۔ میں ذکر کیا کرتا ہوں کہ قرآن کے بہت سارے حقوق ہیں۔ سب سے بنیادی حق ہے کہ جیسے ہم اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، اللہ کی توحید کے ہم قائل اور معترف ہیں، اسی طریقے سے ہم کو قرآن کریم پر ایمان لانا ضروری ہے۔ اگر ہم نے قرآن کو اللہ کی کتاب منزل من اللہ نہیں سمجھا تو گویا ہمارا ایمان مکمل نہیں ہوگا، یہ ضروری ہے۔ ایسے ہی قرآن کما حق جس طرح پڑھنا چاہیے اسی طرح اس کا پڑھنے کا حق بھی ہے۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ قرآن کے اندر تدبر ہونا چاہیے کہ قرآن کا مقصد کیا ہے، وہ بھی ضروری ہے۔ ایک اور چیز ہے کہ قرآن جن تعلیمات پہ یا جن تعلیمات سے ہم کو روشناس کرا ہے ان پہ ہمیں عمل پیرا بھی ہونا ہے۔ ایک اور حق ہے جس کا میں عام طور پر ذکر کیا کرتا ہوں، وہ ہے اس کی تعلیمات کو عام کرنا، اور تعلیمات کو عام جب ہی کر پائیں گے جب ہم قرآن کی زبان سے واقف ہیں۔ اللہ کا یہ دستور رہا ہے، حدیث میں آتا ہے لم یبعث اللہ نبیا الا بلغت قومہ۔ اللہ تعالیٰ جب کسی فرستادے کو کسی قوم کے طرف بھیجتا تھا، کسی رسول کو بھیجتا تھا، تو اللہ تعالیٰ اس کی زبان میں اس کو کتاب اور الواح دیا کرتا تھا، اذکار دیا کرتا تھا، صحائف دیا کرتا تھا، مگر اسی کی زبان اور نبی بھی اسی قوم کی زبان کا ہوا کرتا تھا۔ اس لیے کہ اپنی بات اگر سمجھانی ہے تو جب تک آپ اس قوم کی زبان نہیں سمجھیں گے تب تک آپ ان کو وہ بات سمجھا نہیں سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن جو نازل کیا عربی زبان میں نازل کیا۔ عربی زبان کی نوک و پلک سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اس کے معنی بھی سمجھیں، اور معنی جب سمجھیں گے جب ہم عالم قرآن بنیں۔ تو میری درخواست ہے ان طلباء سے جنہوں نے قرآن کریم کے حفظ کی تکمیل کی ہے اور ان کے سرپرستوں سے کہ یہ عزم کریں کہ ہم نے جیسے انہیں قرآن حفظ کرایا ہے ایسے ہی ہمیں قرآن کا عالم بھی بنائیں۔ اس لیے کہ جب تک ہم انہیں عالم قرآن کا نہیں بنائیں گے تب تک قرآن کا جو مقصد ہے اور قرآن کی جو تعلیمات ہیں اس کو عام یہ کیسے کریں گے؟ تو ضروری اس بات کا ہم عہد کریں، ان سرپرستوں کو ذمہ داران مدرسہ توجہ دلائیں کہ ان کو یہیں تک نہ رکھیں، بلکہ جیسے انہوں نے قرآن حفظ کر لیا ہے، قرآن حفظ کرنے کے بعد ان کو عالم بھی بنائیں تاکہ معنی قرآن سے وہ واقف اور قرآن کا جو مقصد ہے وہ اس مقصد سے واقف ہوں گے تو اس پیغام کو لوگوں تک پہنچا سکیں گے آسانی سے۔ وہ نہ صرف الفاظ کا یاد کر لینا اور لوگوں کو بتا دینا یا دعا کے طور پر اس کا استعمال کرنا، قرآن اس کے لیے نہیں نازل ہوا۔ قرآن تو ایک پیغام ابدی لے کر آیا ہے، اس پیغام کو لوگوں تک عام کرنا ہے، اور قرآن کو یاد کرنے والے، قرآن کو سمجھنے والے ہرگز یہ نہ سمجھیں کہ ہم ایک ایسے لوگ ہیں جن کے اوپر اگر عوام اور یہاں کے رہنے والے توجہ نہیں کرتے تو ان کی توجہ کی کوئی ایسی خاص ضرورت نہیں۔ اللہ متوجہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت کرتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جو قرآن پڑھنے والا ہوگا اس کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کا
حشر یا اس کی صحبت، اس کی مصاحبت ان فرشتوں کے ساتھ ہوگی جو اللہ کے نزدیک بڑے مکرم اور معزز ہیں۔ اور بہت سی فضیلتیں آئی ہیں قرآن میں۔ ایک اور حدیث میں ایک اور حدیث آئی جس میں بتایا گیا کہ من قرأ حرف من کتاب اللہ فلہ بہ حسنۃ والحسنۃ بعشر امثالها لا اقول الف لام میم حرف بل الف حرف ولام حرف ومیم حرف، کہ ایک ایک لفظ کی 10 نیکیاں ملیں گی۔ اور اس کے علاوہ بھی حافظ کی بہت ساری فضیلتیں آئی ہیں، یعنی صرف الفاظ یاد کرنے والے صاحب قرآن سے کہا جائے گا کہ تم قرآن پڑھو، رتل ورتقی، پڑھو اور چڑھتے جاؤ، اور تمہاری آخری منزل وہ ہے جہاں تم اپنی آیت اپنا قرآن ختم کرو گے۔ تو فضیلت قرآن کے الفاظ یاد کرنے والے کی بھی بہت ہے۔ ہمیں اس بات کی ضرورت نہیں کہ ہمیں دنیا والے کہیں کہ آپ حافظ ہیں، اللہ آپ کو حافظ قرآن کہے گا۔ اللہ کی کتاب کو آپ نے یاد کیا ہے تو اللہ کے کتنے قریب آپ ہوں گے، یہ ہم لوگوں کو اس کی قدر کرنی چاہیے، ان حفاظ کی قدر کرنی چاہیے۔ میں کوئی مقرر نہیں ہوں، مگر حکم ہے تو میں نے چند باتیں آپ کے سامنے عرض کر دی۔ اور قرآن جب ہی قرآن آپ صاحب قرآن کہلائیں گے جب اس کے اوپر عمل کریں۔ تیرے زمین پہ جب تک نہ ہو نزول قرآن، گرا کشا ہے نہ راضی نہ صاحب کشاف، لاکھ آپ بڑے علمدہ بن جائیں، جب تک آپ قرآن پر عمل نہیں کریں گے قرآن کا کما حق ادا نہیں ہوگا۔ میں ان الفاظ کے ساتھ اپنی بات ختم کرتا ہوں، اور مجھے بلا وجہ سہمت تھی، لوگوں نے کوئی مشاہرہ تو ہے نہیں کہ بھائی جس کے سامنے شمع لا دی گئی تو وہ کچھ نہ کچھ اشعار پڑھے، لیکن حکم تھا، میں نے اپنی چند باتیں عرض کر دی۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی عمل کی توفیق دے اور آپ حضرات کو بھی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ خیرہ۔